اموریہ ریاست میں ایک مسلم عورت کو بازار میں تھپڑ مارا پلید عیسائی گورنر نے، ایک تھپڑ۔ پر جب میرے رب کو مسلمانوں کی حرمت کا پاس ہوتا ہے، جب مسلمان اس غیرت و حمیت کا مزاج رکھتے ہیں، ایک مسلمان مسافر وہاں موجود تھا، اس نے دیکھا کہ گورنر نے ایک مسلم مسافر عورت منڈی میں ہے، سودا کوئی بیچ رہی ہے، اس کے ساتھ اس گورنر کا تکرار ہوا، اس نے تماچا دے مارا۔ تھپڑ کھانے کے بعد وہ مسلم عورت، اس رومی گورنر، اس کی ریاست اس کے سامنے، پر کتنی حوصلہ مند اور غیرت مند اور عزت نفس والی عورت، اللہ کی قسم کہنے لگی، واہ معتصمہ، واہ معتصمہ، ہائے معتصم، کہاں ہے معتصم؟ میرا قصاص، میرا بدلہ، میری حکومت کا دفاع۔ وہ شہری ہوتے ہیں، اللہ کی قسم یہ عوام ہوتے ہیں جو انعام کو جینا سکھاتے ہیں، حکام کو کل انعام کو، یہ عوام ہوتے ہیں جو ان کو پالیسیاں بنانا سکھاتے ہیں، ان کو غیرت سے جینا سکھاتے ہیں، NRO سے بچنا سکھاتے ہیں، چوریوں کی عادتیں چھوڑنا سکھاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ عوام ہوتے ہیں، عوام، غیرت والے عوام، بیداری والے عوام، حکام کی ڈیوٹی جاننے والے عوام، خلیفہ اور امیر کے منصب کو، ذمہ داری کو پہچاننے والے عوام۔ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے واہ معتصمہ، واہ معتصمہ۔ رومی کو آگ لگ گئی، اچھا میرے سامنے کھڑی، میں نے تھپڑ مارا، تو معتصم کو پکارتی ہے؟ اس کو چڑھا کے کہنے لگا، بعض نے کہا ایک سے زیادہ دفعہ مارا، اور کہنے لگا بلا معتصم کو، آئے گا ابلق گھوڑے پر، چٹے گھوڑے پر آئے گا معتصم تیری مدد کو۔ یوں اس کو ہوٹ کیا، اس کو باقاعدہ ٹونٹ کیا، اور اس کو کہا کہ معتصم تیرے لیے میری ریاست میں میری ٹکر پر آئے گا چٹے گھوڑے پر۔ دیکھ لو، وہ تو موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ کسی نے فوٹو میں منظر قید کر لیا ہو، واٹس ایپ بھیج دیا ہو، سوشل میڈیا، تب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی قسم جب عوام میں غیرت ہوتی ہے، جب حکمرانوں میں حمیت ہوتی ہے، تو مسلمانوں کی عزت کے لیے غیب سے رب العالمین حالات پیدا کرتا ہے۔ جہاں وہ گورنر مستضعف عورت کو مار رہا ہے اور معتصم کو چڑھا رہا ہے، چٹے گھوڑے کا تانا دے رہا ہے، وہیں ایک مسلمان پاس سے گزرا ہے، کمزور ہے، اجنبی ہے، پرائے ملک میں ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، پر یہ منظر دیکھتا ہے، لیکن ایمان کی غیرت منظر کو دیکھ کر وہاں سے کھسک لیتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ، جب تک یہ منظر میں اپنی آنکھ کا دیکھا، اپنی زبان سے معتصم کے کان میں نہ اتار دوں، موت نہ دینا، مہلت دے دے۔ اٹھاؤ کامل ابن اسیر کو، اسلام کی تاریخ کو، سیرت نگاری کو، کہتا یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک یہ منظر جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا میں اپنی زبان سے معتصم کے کان میں نہ پہنچا دوں، اتنی مہلت دے دینا۔ ہمارے جیسے ہوتے تو کیا کہتے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، تو آپ صوفی بڑھیا رہو، بگڑے تگڑے تیرا ٹھیکہ نہیں ہے۔ الٹے سیدھے معنی کر کے تعویلیں کرتے ہیں جان چھڑانے کو۔
اس نے دیکھا اور چل پڑا معتصم کی طرف. کوئی جیٹ طیارے نہیں تھے، فلائٹیں نہیں تھیں. سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے معتصم کے شہر میں، پھر معتصم کے محل پر پہنچ گیا. بڑی مختصر بات، جب پہنچا تو دوپہر کا وقت تھا. معتصم دربار برخاست کر چکا تھا، محل کے اندر جا چکا تھا. اندر کے منظر مصروفیتیں، اس نے کھانا کھانا تھا، کھانے کے بعد آرام کرنا تھا. وہ پوچھ رہا ہے، لوگ اس کو بتا رہے ہیں جیسے اس کے سارے عملے نے اس کو مایوس کر دیا. اس نے عملے کو ڈانٹ کے کہا، جاؤ معتصم سے کہو تیرے دروازے پر قاصد کھڑا ہے، وہ تجھے قسم دیتا ہے مجھے سننے سے پہلے اگر لقمہ کھائے گا تو حلال نہیں ہوگا. میں قسم دیتا ہوں. حاجبوں کو بھی سیاست آ جاتی ہے نا. پر ایک تھا کھروا سا، اس نے کہا نہیں، یہ بندہ سفر سے آیا تھکا ہارا، بات اتنی بڑی کہی. وہ دوڑا جا کے اس نے دربار میں، گھر میں جہاں دسترخوان تھا، معتصم کو جا لیا. قصہ مختصر، لقمہ نہیں توڑا تھا. اس نے کہا معتصم امہل، ٹھہر جا معتصم، بڑا مشکل مقدمہ آ گیا، ٹھہر. معتصم نے توجہ کی، دیکھا اس کا حاجب کہتا ہے دروازے پہ ایک آدمی کھڑا ہے جو کہتا مجھے ملے بغیر لقمہ کھائے گا تو حرام ہوگا. کہتا بلاؤ. نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا، لقمہ ہاتھ سے رکھ دیا. کہتا بلاؤ. جب بلا لیا وہ آ گیا. اس نے آ کے جیسے تیسے افتاں و خیزاں وہ منظر معتصم کے آگے رکھ دیا. پھر معتصم ہماری قومی اسمبلی کے ممبروں جیسا تو نہیں تھا. ہائے ہائے، کس نے کھانا تھا پھر کھانا؟ لاہوری ہو، غیرت مند معتصم، غیور جسور معتصم، مسلمانوں کی مدد پر کمر بستہ معتصم. کہتا دسترخوان اٹھا دو، لپیٹ دو. اپنے نفس پر قسم ڈال دی کہ جب تک اس فریاد کو معتصم ادا نہیں کرے گا ناز و نعم نہیں چکھے گا. ایک اور کتنی پیاری بات ہے، اللہ کی قسم. اپنے خاص ذمہ داروں کو بلا کے کہا جتنے پیسے خرچ کرنے پڑے کر دو، مجھے چٹے گھوڑے چاہیے.